ایک مرتبہ میں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد معمول کے مطابق قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد میں صبح 8-9 بجے مارکیٹ میں نکلا کچھ سامان خریدنے کے لیے، سبزی خریدنے کے لیے۔ میں نے بازار میں دیکھا ہے کہ برف بیچنے والے کو وہ برف کی سلی لگائی ہوئے برف بیچ رہا ہے اور یہ آواز لگا رہا ہے، اے لوگوں 2 درہم 2 درہم 2 درہم۔ آج کل کے حساب سے میں بتا دوں، اے لوگوں 2 روپے کلو 2 روپے کلو 2 روپے کلو، یعنی 2 روپے میں 1 کلو برف لے جاؤ، 2 روپے میں 1 کلو برف لے جاؤ۔ فرماتے ہیں جب میں ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا، میں نے دیکھا کہ برف بیچنے والے نے برف کی قیمت کو گھٹا دیا ہے اور وہ برف بیچ رہا ہے 1 روپیہ کلو 1 روپیہ کلو 1 روپیہ کلو برف۔ پھر فرماتے ہیں میں مختصر بتا رہا ہوں، 12 بجنے جا رہا ہے، اے چھوٹا سریا والو سنو۔ یہ پھر فرماتے ہیں جب میں عصر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا اور جب میں گھر کی طرف آ رہا تھا تو میں نے اس دکاندار کو دیکھا، اس برف بیچنے والے کو دیکھا کہ اس نے برف کی قیمت کو گھٹا دیا اور برف بیچ رہا ہے 50 پیسے کلو 50 پیسے کلو 50 پیسے کلو، یعنی 50 پیسے میں 1 کلو برف۔ اس کے بعد جب میں مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے گیا اور نماز پڑھنے کے بعد جب میں گھر کی طرف آنے لگا تو میں نے دیکھا برف بیچنے والے کو وہ برف کی قیمت کو گھٹا کر کے اتنے میں بیچ رہا ہے، آواز لگا رہا ہے 25 پیسے کلو 25 پیسے کلو 25 پیسے کلو۔ اس کے بعد عشاء کی نماز میں مسجد میں پڑھنے کے لیے گیا اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جب میں گھر میں آیا تو پھر میں نے راستے میں اس دکاندار کو دیکھا، وہ آواز لگا رہا ہے، اے لوگوں اے مختلف سامان خریدنے والوں سنو، فری میں لے جاؤ فری میں لے جاؤ، اب تمہیں پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے، اب تمہیں 2 روپے 1 روپیہ 50 پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے، برف لے جاؤ، اپنی بیوی بال بچوں کو ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پلاؤ، سنو لے جاؤ، کم سے کم یہ ٹھنڈا پانی پی کر کے 2 دعا یا کلمات ان کی زبان سے نکل جائے، لے جاؤ فری میں لے جاؤ، اب میں پیسے تم لوگوں سے نہیں لوں گا۔ اس کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ معمول کے مطابق عشاء کے بعد قرآن کریم کی کچھ آیتیں تلاوت کرنے کے بعد میں سوتا تھا، میں بیٹھ گیا قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے لیے اور جیسے ہی میرے نظروں کے سامنے سے یہ سورت گزری، والعصر ان الانسان لفی خسر، اب مجھے خسر کے معنی سمجھنے میں دشواری نہیں رہی کہ اللہ نے انسان کو نقصان میں کیوں کہا۔ جس طریقے سے برف بیچنے والا یہ سوچ رہا ہے کہ پگھلنے سے گھل جانے سے بہتر یہ ہے کہ مجھے 1 ہی روپیہ مل جائے 50 پیسے مل جائے 25 پیسے مل جائے، جیسے برف پگھلتا جا رہا ہے۔ اے سنو سریا والو، قریب سے آنے والو سنو، جس طریقے سے برف پگھلتا جا رہا ہے اسی طریقے سے ہماری زندگی، آپ کی زندگی 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 1 منٹ 2 منٹ 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ کر کے ہماری اور آپ کی زندگی کم ہوتی چلی جا رہی ہے اور ہم اپنے قبر کے قریب ہو رہے ہیں۔ خدا نہ خواستہ 2 ہی راستے ہیں، ایک ہے جنت اور ایک ہے جہنم، اور ہمیں اور آپ کو تو معلوم نہیں
کہ ہم جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے. خدا نہ خواستہ اگر قسمت میں جہنم ہے تو اس آدمی سے زیادہ نقصان میں کون ہے جو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 1 منٹ 2 منٹ 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ کر کے برف کی طرح پگھلتے پگھلتے یہ اپنی قبر اور جہنم کے قریب ہو رہا ہے لیکن اس کو ہوش نہیں. اس شخص سے زیادہ نقصان میں کون ہوگا؟ اسی لیے اللہ نے کہا والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی یقیناً ساری کی ساری انسانیت نقصان ہی نقصان میں ہے. ٹائم بہت کم ہے، اب میں آگے بات کو لیتے چلوں گا. اب نقصان میں کون نہیں ہے؟ نقصان میں کون نہیں ہے؟ اللہ نے ان کو الگ کر دیا کہ تم نقصان میں نہیں ہو. کون؟ چلیے آگے پڑھیے. الا الذین آمنوا 1 وعملوا الصالحات 2 وتواصوا بالحق 3 وتواصوا بالصبر 4. یہ 4 چیزیں جن کے اندر ہیں وہ نقصان میں نہیں ہے. 4 چیزیں. نمبر 1 پر کیا ہے؟ آمن. جو مومن ہے حقیقی مومن وہ نقصان میں نہیں ہے. کیوں؟ مومن کے ذریعے سے جب گناہ کا صدور ہوتا ہے، سنیے اللہ نے مومنوں کو کیوں الگ کر دیا. تو وہ اپنے رب کے سامنے گڑ گڑاتا ہے اور وہ چھوٹی موٹی گناہ کو بھی پہاڑ سمجھتا ہے. جب تک رب کے سامنے گڑ گڑا کر کے 2 قطرہ آنسو بہا کر کے اپنے آپ کی اپنے گناہ کی معافی نہیں کروا لیتا ہے تب تک اس کو سکون نہیں. ہاں اسی لیے اللہ نے مومنوں کو الگ کر دیا. چلیے ایک منظر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی کے زمانے میں ایک عورت آئی اللہ کے رسول کے پاس. غالباً اس عورت کا نام غامدیہ ہے. آ کر کے کہنے لگی اللہ کے رسول میرا شوہر کہیں دور چلا گیا ہے، ایک آدمی سے میرے تعلقات قائم ہو گئے، پہاڑ کی دامن میں نے مجھ سے زنا کا صدور ہو گیا. اللہ کے رسول نے کہا آئے ٹھیک بول رہی ہو کہ نہیں؟ ارے اس کا منہ سن کر کے دیکھو، شراب وراب تو نہیں پیے، جانتی ہو زنا کی سزا کیا ہے؟ اللہ کے رسول مجھے معلوم ہے پتھروں سے مارا جائے گا، مجھے رجم کیا جائے گا معلوم ہے، لیکن یہ بھی سن لیجئے کہ میں نے زنا کی ہے، مجھ سے زنا کا صدور ہو گیا ہے. اللہ کے رسول نے کہا تب ایک کام کرو. صحابہ کرام کو اللہ کے رسول نے حکم دیا جاؤ اس عورت کو لے جاؤ میدان مقتل میں اور اس کو زمین میں گاڑو اور اتنا پتھر مارو کہ جب تک اس کی جان نہ چلی جائے اس کو چھوڑ ڈالو، جب تک جان نہ چلی جائے. صحابہ کرام اس عورت کو لے جانے لگے. کسی نے اس کے 2 پٹے کو پکڑ کر کے زور سے کھینچا، کہنے لگی اے نبی کے سیدائیوں، اے نبی کے ماننے والوں، مجھے آہستہ سے لے کر کے چلو، میں نے اقرار کیا ہے کہ مجھ سے زنا کا صدور ہوا ہے، مجھے تم میدان مقتل میں لے جا رہے ہو، جلدی مت کرو کیونکہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اسی زنا کا بچہ ہے، تکلیف ہو رہی ہے، آرام سے آہستہ سے مجھے میدان مقتل میں لے جاؤ. ہاں صحابہ نے کہا ارے پیٹ میں بچہ ہے؟ کہنے لگی ہاں. جب تک نبی کی طرف سے کوئی پرمیشن نہ مل جائے، نبی جب تک مسئلہ نہ حل کر دے، صحابہ کرام کچھ کام نہیں کرتے تھے. نبی کے پاس یہ بات پہنچ گئی. اللہ کے رسول جس عورت کو آپ نے رجم کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ کے رسول ابھی اس کے پیٹ میں بچہ ہے. نبی کو علم غیب کہنے والوں، نبی کو غیب کا علم تھا، یا عقیدہ رکھنے والوں،
یہ حدیث زبردست تمہارے چہرے پہ تھپڑ مار رہی ہے. اس عورت کے پیٹ میں بچہ ہے, نبی کو معلوم نہیں ہے, اور تم کہتے ہو نبی کو قیامت تک کا علم تھا. نبی 4 رکعت نماز کی جگہ میں 5 رکعت نماز پڑھا دے رہے ہیں, نبی کو معلوم نہیں, اور تم کہتے ہو نبی کو قیامت تک کا علم تھا. ادھر نہیں جاؤں گا میں, نہیں تو بات آگے بڑھ جائے گی. سنو چھوٹا سریا والو, سنو. جب نبی کریم کے پاس یہ بات پہنچی, اللہ کے رسول نے کہا ابھی تمہیں سزا نہیں دی جائے گی, ابھی ایک جانے نہیں بلکہ یہ 2 جانے جائیں گی. وہ معصوم کا کیا قصور, قصور تو تم نے کیا ہے, جا جا. جب بچہ پیدا ہو جائے تب چلی آنا. اسلام کو ٹیررسٹ کہنے والوں, اسلام کو آتنکواد, یہ اسلام آتنکواد کی تعلیم دیتا ہے, یہ کہنے والوں سنو, اسلام تو حرام بچے کو بھی مارنے کی اجازت نہیں دیتا ہے. حرام کا بچہ تھا, غیر کا بچہ تھا, زنا کا بچہ تھا, لیکن اللہ کے رسول نے کہا نہیں, ابھی چلے جاؤ, جب بچہ پیدا ہو جائے تب چلی آنا. چلی گئی. جب بچہ پیدا ہو گیا 9 مہینے کے بعد پھر اللہ کے رسول کے سامنے آ گئی. اللہ کے رسول دیکھیے یہ بچہ, مولانا ابوالکلام آزاد نے رسول رحمت میں لکھا ہے, وہ تھوڑا بڑھا کر کے لکھے ہیں. اللہ کے رسول نے اس بچے کو لے لیا. اللہ کے رسول نے آرڈر حکم دے دیا کہ اس عورت کو لے جاؤ میدان مقتل میں. اس عورت نے کہا اللہ کے رسول, ہر مرنے والے کو جس کو موت کی سزا سنا دی جاتی ہے اللہ کے رسول, اس سے آخری خواہش پوچھی جاتی ہے. اللہ کے رسول کیا مجھ سے آخری خواہش نہیں پوچھی جائے گی؟ کہ کیوں نہیں, بولو تمہاری آخری خواہش کیا؟ کہنے لگی اللہ کے رسول حرام کا بچہ ہوا تو کیا ہوا, اے اللہ کے رسول 9 مہینے تک میں نے اس بچے کو پیٹ میں رکھا ہے. اللہ کے رسول دل چاہتا ہے کہ آخری وقت میں اس بچے کو لے لوں اپنی گود پہ اور بھر پیٹ میں اس کو دودھ پلا دوں. نبی اکرم نے کہا کیوں نہیں, دے دیا بچے کو. اس عورت نے چہرہ گھمایا اور بچے کو اپنے پستان سے لگاتی ہے, بھر پیٹ دودھ پلاتی ہے, بائیں پستان سے لگاتی ہے اور اس بچے کو دودھ پلاتی ہے. بھر پیٹ جی کھول کر کے بھر پیٹ دودھ پلانے کے بعد بچے کو نبی اکرم کے حوالے کر دیتی ہے. میرے بھائیوں کس کلیجے سے اس نے اس بچے کو نبی اکرم کے حوالے کر دیا تھا. سنیے, نبی اکرم نے اس بچے کو لے لیا. لینے کے بعد لے جانے لگے صحابہ کرام اس عورت کو میدان مقتل میں. نبی نے بچے کا چہرہ دیکھا, ہونٹوں پہ لگے ہوئے دودھ کے قطرے کو نبی اکرم نے دیکھا. رحمت للعالمین کی رحمت جوش میں آتی ہے. اللہ کے رسول کہتے ہیں اے خاتون سن, اے عورت سن, ادھر. کیا ہوا اللہ کے رسول, کیا ہوا, کیوں بلائے؟ پھر مجھے جلدی سزا دے دیجئے, کہیں میری موت آ گئی تو زنا کی سزا مجھے دنیا میں نہیں آخرت میں بھگتنی پڑے گی. اللہ کے رسول میں دنیا کی سزا برداشت کر سکتی ہوں لیکن آخرت کی سزا برداشت نہیں کر پاؤں گی. اللہ کے رسول نے کہا ابھی تیرے پستان میں اس بچے کی غذا ہے, جو لو اس بچے کو لے جاؤ, جاؤ دودھ پلاؤ اس کو. جب بچہ دودھ چھوڑ دے, روٹی کھانے کے لیے, کھانا کھانے کے لیے, چاول کھانے کے لیے سیکھ جائے, تب اس بچے کو لے کر کے چلی آنا. کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے. بچے کو لے گئی اپنے گھر میں, جلدی جلدی اپنے بچے کو کھانے کی ٹریننگ دے رہی ہے. اور ایک دن نبی اکرم کے دربار میں اس بچے کو لے کر کے آ گئی. مسلم شریف کی حدیث ہے, بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا پکڑا ہوا تھا, روٹی کا ٹکڑا. کہنے لگی اللہ کے رسول یہ دیکھیے بچہ روٹی کھانے کے لیے سیکھ گیا ہے. اللہ کے رسول اب تو مجھے جلدی سزا دے دیجئے. نبی اکرم نے اس بچے کو لے لیا اور کہا اے خاتون, اب محمد کی شریعت میں, اب شریعت اسلامیہ میں تجھ کو بچانے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے, کوئی بہانہ نہیں ہے. صحابہ کرام اس عورت کو لے گئے میدان مقتل میں, زمین میں اس کو گاڑ دیے اور ایک ایک کر کے پتھر اٹھا کر کے اس عورت کو
مارنے لگے، پہلا پتھر خالد ابن ولید اٹھا کے مارتے ہیں اس عورت کو، سر پھٹ جاتا ہے، خون کا فوارہ نکلتا ہے، خالد ابن ولید کے کپڑوں میں خون کے چھینٹے آ جاتے ہیں۔ خالد ابن ولید نے خون کے چھینٹوں کو دیکھا تو کچھ نازیبا الفاظ استعمال کر دیے، اے میرے بھائیوں، عورت تو پتھر کھا کھا کر کے مر گئی، اپنی جیون لیلا سماپت کر دی، لیکن نبی اکرم نے خالد ابن ولید کے ساتھ 3 دن تک گفتگو نہیں کی۔ ایک دن خالد ابن ولید آ گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان، اللہ کے رسول اگر آپ مجھ سے بولیں گے نہیں میری آخرت برباد ہو جائے گی، اللہ کے رسول بتائیے۔ نبی اکرم نے کہا اے خالد ابن ولید تم نے اس عورت کو برا بھلا کیوں کہا؟ خالد ابن ولید نے جواب دیا اللہ کے رسول وہ بدچلن تھی، بدکار تھی، غیر کا بچہ اپنے پیٹ کے اندر پال کر کے رکھی تھی، اس کے ناپاک قطروں نے میرے خون کے اس کے ناپاک خون کے قطروں نے میرے کپڑوں کو ناپاک کر دیا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں اے خالد تم غلط بول رہے ہو، وہ بدچلن نہیں تھی، وہ بدکار نہیں تھی، ڈیلی وہ کام نہیں کرتی تھی، اس کا خاوند اس کا شوہر گھر میں نہیں تھا، جوانی کو وہ کنٹرول نہیں کر پائی اور اس سے زنا کا صدور ہو گیا، یہ عادی نہیں تھی۔ اور جانتے ہو اس عورت نے اتنا توبہ کیا تھا، اتنا توبہ کہ اگر مدینے کے 70 گنہگاروں کے اوپر بانٹ دیا جائے تو مدینے کے 70 گنہگار بھی جنت میں چلے جائیں۔ یہ ہے مومن۔ اللہ نے اسی لیے مومنوں کو الگ کر دیا ہے کہ جو مومن ہے وہ نقصان میں نہیں ہے، جو مومن ہے وہ گھاٹے میں نہیں ہے، مومن نقصان میں نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو مومن ہوتے ہیں جب ان سے گناہ کا صدور ہو جاتا ہے تو دل میں اطمینان و سکون نہیں ہوتا ہے جب تک کہ وہ اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگ لے میرے بھائیوں۔ اور ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح، دیکھیے عمل صالح اگر نہیں ہے تو کسی کام کا نہیں ہے۔ اس کے بعد وتواصوا بالحق، بولیے نا وتواصوا بالحق، آپ حق لوگوں کو حق کی طرف دعوت دیجئے، حق بولتے رہیے۔ دیکھیے حق میں کوئی سمجھوتا نہیں ہے، چاہے امیر ہو یا غریب ہو، غریب کے لیے الگ فیصلہ نہیں، امیر کے لیے الگ فیصلہ نہیں، حق ڈنکے کی چوٹ پر جاتیات کا معاملہ ہے برداشت کر لیجئے، لیکن جہاں حق بولنا ہو وہاں آپ حق بولیے، اس لیے کہ اگر آپ حق بولیں گے بغیر ڈر کے تو کوئی آپ کو موت نہیں دے سکتا ہے اللہ کے علاوہ، نہ کوئی روزی کم کر سکتا ہے۔ انہی دونوں چیزوں کے ڈر سے تو لوگ حق نہیں بولتے ہیں نا، کہ حق بولنے جائیں گے نوکری بند کر دے گا یہ، ہاں نوکری سے ہاتھ دو بیٹھوں گا میں، ہاں اسی لیے حق نہیں بولتا۔ حق بولو، نہ تمہارا کوئی روزی چھین سکتا ہے نہ تمہیں موت دے سکتا ہے۔ اور جب آپ حق بولیں گے، میں مختصر انداز میں یہاں تک اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ جب آپ حق بولیں گے تو آپ کے اوپر پریشانیاں آئیں گی، مصیبتوں کے پہاڑ آپ کے اوپر توڑے جائیں گے، تو آپ ان مصیبتوں کو دیکھ کر کے پیچھے مت ہٹ جائیے اور اس کام سے ہاتھ مت دھو دیجئے، بلکہ آپ صبر سے کام لیجئے، صبر سے، اس لیے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میرے بھائیوں 1.5 گھنٹہ میں نے آپ کے سامنے اپنی بات کو رکھا، آخر میں اللہ رب العالمین سے یہی دعا کروں گا کہ بار الہ مولا کریم مغرب کے بعد سے لے کر کے اب تک اور میرے بعد، اور سلفی صاحب ہیں معراج سلفی صاحب جو یو پی سے تشریف لائے ہیں، جتنی باتیں قرآن و حدیث کی کہی جائیں، اے اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو، اس کے بعد سننے والے کو، سب کو عمل کی پوری توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔